بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ و بنعمت اللہ و بعون اللہ، ہم بحث کر رہے تھے مقصد امامت یعنی مقصد خامس بحث امامت میں، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم پہنچے تھے مسئلہ رابعہ میں، اور اسی کے ضمن میں بطور مثال ائمہ کی امامت کے اوپر نص کے طور پر ہم نے آیتیں پیش کی، اور ابھی ہم پڑھ رہے ہیں احادیث۔ یہ ساری کی ساری احادیث جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ کتب اہل سنت یعنی اپنے برادران کے کتب سے ہے۔ ان میں سے کسی بھی کتاب کو اہل تشیع کی کسی بھی حدیث کو اہل تشیع کی کتاب سے نہیں لیا گیا۔ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ تشیع کے ہاں ہے ہی مسلم، ابھی ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ اہل تسنن کے کتب سے اس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لہذا اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان تمام چیزوں کو اہل تسنن کی کتاب سے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو لہذا آج ہم پڑھ رہے ہیں حدیث نمبر 6 یعنی چھٹی حدیث۔ اس سے پہلے ہم 5 حدیثیں پیش کر چکے ہیں۔ تو چھٹی حدیث کیا ہے؟ چھٹی حدیث یہ ہے کہ اس حدیث میں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اہل بیت ہی کے ایک فرد ہے، اور یہ حدیث امام مہدی کی امامت کو ثابت کرتی ہے۔ یعنی کلی طور پر ہم امام کے اوپر نص ہونا چاہیے، تو باقی ائمہ کے طور پر یا اجماعی طور پر پنجتن یا باقی ائمہ علیہ السلام ائمہ اثنا عشر اجمالی طور پر یا ان کو بیان کیا، تو یہ حدیث ہے یہ بھی نص امامت کے اوپر، لیکن یہ باقی ائمہ کے اوپر نہیں ہے، صرف امام مہدی علیہ السلام کی امامت سے متعلق ہے۔ ابن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ یہ تو تقریباً امام بخاری کے استاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حدثنا الفضل بن دکین قال حدثنا فطر عن القاسم بن ابی بزہ عن ابی الطفیل عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لو لم يبق من الدهر الا يوم لبعث الله رجلا من اهل بيتي يملؤها عدلا كما ملئت جورا۔ فرماتے کہ فضل دکین نے فطر سے، اور اس نے قاسم بن ابی بزہ، اور اس نے ابی طفیل سے، اور اس نے حضرت علی علیہ السلام سے نقل کیا کہ مولا علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث نقل فرماتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی زندگی ختم ہونے میں فقط ایک دن بھی باقی رہتا تو اللہ تب بھی میرے اہل بیت سے ایک شخص کو بھیجے گا جو اس دنیا کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح یہ ظلم و جور سے بری ہوگی۔ یعنی ایک نہ ایک دن ضرور وہ قیام کریں گے، ظہور فرمائیں گے، اور دنیا کو ظلم و جور دنیا سے مٹا کر عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے۔ اور ہم نے پہلے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور بعثت انبیاء کا جو ہدف بیان کیا وہ ہدف کیا ہے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے اور دنیا کا نظام بہتر ہو، عدالت قائم ہو، ظلم و جور ختم ہو۔ تو اسی ہدف کے لیے کہ جس ہدف کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، اسی ہدف کے لیے اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو ضرور مبعوث فرمائیں گے، اور آپ آ کر دنیا سے ظلم کو ختم کریں گے اور عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے۔ یہ حدیث جو ہم نے ابھی پیش کی تھی، یہ حدیث الکتاب یعنی المصنف فی الاحادیث والآثار لابن ابی شیبہ کے المصنف میں ہے۔
جو کہ صفحہ نمبر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 513 اور حدیث نمبر 37,637 پہ ہے، یعنی باب ما ذکر فی فتنۃ الدجال اس میں ہے، جس کو تصحیح کی ہے محمد عبدالسلام شاہین نے اور دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے چھپ چکی ہے اور اس کے طبع ثانیہ 2005 میں چھپی ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں کہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد ابن ابی شیبہ سے یہ روایت بھی نقل ہے کہ انہوں نے مولا علی علیہ السلام سے یہ یعنی روایت، یہ اوپر ایک یعنی روایت ہے جو انہوں نے مولا علی علیہ السلام سے نقل کی تھی اور انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی تھی۔ ایک اور حدیث بھی ابن ابی شیبہ سے نقل ہے کہ جو انہوں نے مولا علی علیہ السلام اور مولا علی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ عن علی علیہ السلام عن النبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلہ۔ یہ حدیث مسند ابی شیبہ یعنی باقی تفصیلات وہی ہے، لیکن اس کا صفحہ نمبر 513 یہ بھی ہے اور حدیث بھی یہ جلد نمبر یعنی اسی ایک ہی باب میں یہ حدیث بھی نقل ہوئی ہے جو انہوں نے نقل کی ہے ابن ابی شیبہ نے۔ تو لہذا یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ جس ہدف کے لیے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے اسی ہدف کے لیے امام مہدی علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائیں گے اور ہدف انبیاء کی تکمیل کریں گے۔ کیونکہ امامت سلسلہ نبوت سے ہی مربوط ہے، یعنی جس طرح نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور نبی کو اللہ منتخب کرتا ہے، اسی طرح امام کو بھی اللہ ہی منتخب کرتا ہے۔ جس طرح نبی کی ذمہ داری دنیا کو ظلم سے ختم کرنا اور یہاں پہ دنیا میں عدل کا قیام ہے اور لوگوں کو تعلیم دین دینا، دین کو پہنچانا یہ ذمہ داری ہے، اسی طرح امام کی ذمہ داری بھی دنیا سے ظلم و جور کو ختم کرنا، عدل و انصاف سے بھر دینا اور دین کی حفاظت کرنا ہے۔ تو لہذا یہ حدیث امام مہدی علیہ السلام کے مقصد اور ہدف اور آپ کی امام ہونے کو، امامت کو بیان کرتی ہے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام سے ابن حجر عسقلانی نے یعنی یہ بات لکھا ہے کہ امام داؤد اسی طرح یعنی اس کی عبارت یوں ہے کہ ابن حجر نے امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے یعنی وہ لکھتے ہیں کہ ان تمام نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی عبارت کچھ یوں ہے کہ اخرج احمد و ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ لو لم يبقى من الدهر الا يوم لبعث الله فيه رجلا من عترتي وفي رواية رجلا من اهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت ظلما كما ملئت جورا، وفي رواية لمن عدا الأخير لا تذهب الدنيا ولا تنقضي حتى يملك رجل من أهل بيتي يعطي اسمه اسمي، وفي أخرى لأبي داود والترمذي لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد تطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ احمد وغیرہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ امام احمد نے نقل کیا کہ المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلہ، والطبرانی اور طبرانی سے نقل کرتے ہیں کہ المہدی منا یختم الدین بنا کما فتح بنا۔ یہ ساری چیزیں سوائق محرقہ میں کس نے ذکر کیا ہے؟ ابن حجر عسقلانی نے ذکر کیا ہے۔ اس کی یعنی ابن حجر عسقلانی کی جو سوائق محرقہ ہے جلد یعنی صفحہ نمبر 249 باب 11 فی فضائل اہل بیت النبوی الفصل الاول فی الآیت الواردۃ فیہم، وہاں پر انہوں نے یہ چیزیں نقل کی ہے اور یہ طبع دارالکتب العلمیہ
میں 1999 میں یہاں سے تباہ ہو چکی ہے۔ تو یہ تفصیلات ہے جو ابن حجر عسقلانی نے مختلف علماء کرام اور صحہ کے مصنفین سے نقل کیا ہے۔ اب ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اگر اس دنیا کی زندگی ختم ہونے میں فقط ایک دن بھی رہتا تو تب بھی اللہ تعالیٰ میری طرف سے ایک آدمی کو بھیجے گا، اور ایک روایت کے مطابق، یعنی ایک اور روایت ہے کہ اس کے مطابق کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت سے ایک آدمی کو بھیجے گا جو اس دنیا کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے یہ ظلم و جور سے بری پڑی ہوگی۔ ایک دوسری روایت میں اس حدیث کے آخری حصے کے علاوہ ابتدا میں یہ ہے کہ یہ دنیا اس وقت تک ختم اور فنا نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک فرد اس پوری دنیا پر حکومت نہیں کر لیتا، اور اس کا نام میرا نام ایک ہی ہوگا۔ یعنی امام مہدی علیہ السلام کا اسم گرامی بھی محمد ہے، اور ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی محمد ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی نقل کردہ حدیث میں مذکور ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی زندگی ختم ہونے میں فقط ایک ہی دن رہتا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ جس میں تطول اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا لمبا کر دے گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو بھیجے گا، اور اس کا نام میرا نام ہے، اور اس کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا، ایک ہوگا، اور وہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے یہ ظلم و جور سے بری پڑی ہوگی۔ امام احمد اور دوسرے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت سے ہے، اور خدا تعالیٰ ان کے لیے تمام امور کو ایک رات میں مہیا کر دے گا۔ اسی طرح طبرانی لکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی ہم میں سے ہے، اور یہ دین ہمارے ہی ذریعے اسی طرح پائے تکمیل تک پہنچے گا جیسے ہمارے ذریعے اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ تو لہذا اس سے ان تمام احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آخری جانشین ہے وہ کیا ہے؟ امام مہدی علیہ السلام ہے۔ امام مہدی علیہ السلام رسول نے فرمایا کہ جس طرح یہ دین محمدی، شریعت محمدی میرے ذریعے سے شروع ہوئی تھی، اسی طرح اس کی تکمیل اور اختتام بھی ہمارے ذریعے سے، یعنی میرے فرزند امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے ہوگا۔ یہ ساری روایتیں مختلف علماء کرام سے، امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ سے، یہ ساری روایتیں سوائق محرقہ میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے نقل کی ہے۔ تو ان تمام سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آخری امام ہے، اور آپ بھی منصوص من اللہ ہے، اور اس سلسلے کو اسی سلسلے کے ساتھ کہ آخری امام مہدی کو مانے، اور اسی سلسلے کے ساتھ کہ جن کی 12 تعداد ہو، سارے قریش میں سے ہو، سارے معصوم ہو، سارے عالم ہو، اس طرح کی جو خصوصیات روایتوں میں آئی ہے وہ سوائے اہل تشیع کے ائمہ کے علاوہ کسی بھی فرقے کے اماموں کے ہاں یہ ساری شرائط اور سارے قرائن جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تام نہیں ملے گی۔ تو لہٰذا اس سے ثابت ہو جاتی ہے کہ حقیقی اگر ائمہ ہے جو منصوص من اللہ ہے تو یہی ائمہ اثنا عشر علیہ السلام ہے۔ اس کو اگر آپ لنک کرنا چاہیں قرآن سے تو قرآن میں بھی اس طرح ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، یعنی زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے۔ تو پورے الارض یعنی پوری زمین، تو اس کے اوپر پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے ایک صالح بندہ ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اس کے روایت میں تفصیل میں بھی آئے کہ امام مہدی علیہ السلام مراد ہے۔ اسی طرح اور روایت یعنی قرآن کی آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی انبیاء کو مبعوث فرمانے کے وہاں پر ہدف کے طور پر یہ بیان فرمایا کہ پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ کی دین غالب آ جائے، اور یہ کب ہوگا؟ یہ ایک ایسا حاکم کی جو پوری دنیا پر حکومت کرے، امامت کرے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور آج تک جتنے انبیاء ہوا ہے ساری دنیا پر حکومت
یہ سلسلہ جاری نہیں رہا، تمام احکام دین ابھی لاگو نہیں ہوا اور اس کی تکمیل صرف ہونے کا امکان ہے تو امام مہدی علیہ السلام سے امید لگائی جا سکتی ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی کے ذریعے سے کام ہوگا اور وہی ہمارے آخری لہٰذا ان تمام احادیث سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حقیقی ائمہ علیہ السلام جو کہ منصوص من اللہ ہے وہ یہی 12 امام علیہ السلام ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔